بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا رب آپ سب کو عزت والی، لذت والی اور اپنے فضل و کرم والی بے مثال لاجواب زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر پریشانیاں، تکالیف، دکھ، درد، الجھنیں، رکاوٹیں دور فرمائے، آپ کی زندگی آسان ہو، آپ کی آخرت آسان ہو، آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی زندگی آسان ہو اور آپ لوگوں کے لیے باعث سکون ہو، باعث مسرت ہو، نہ کہ آپ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، آمین۔ سجدہ صاحب کا معلوماتی کورس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم چوتھی غلطی ڈسکس کریں گے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر وہ غلطی ہم سے ہو جائے تو پھر ہم پر سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ وہ چوتھی غلطی کون سی ہے، اس کی مثال بھی سنیے، اور قانون کون سا ٹوٹا وہ بھی سنیے۔ قانون یہ ہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے بعد جتنے بھی نماز کے اندر فرائض ہیں، مثلا قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، ٹھیک ہے، یا واجبات ہیں جیسے دعائے قنوت ہے اور قعدہ اولیٰ ہے، ٹھیک ہے، جس وقت کسی ایک رکن سے نمازی ان ارکان میں منتقل ہوتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے تو فوری طور پہ ان ارکان میں منتقل ہونا اور ان کو ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ قانون ہے، ٹھیک ہے، اور اس قانون کو توڑنے کے بعد ہم پر سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے۔ اگر ہم نماز کے اندر پائے جانے والے واجبات میں تاخیر کریں گے، یعنی اس واجب کو فوری طور پہ ادا کرنا واجب تھا لیکن اگر اس میں تاخیر ہو گئی تو ہم پر سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر پائے جانے والے جتنے فرائض ہیں، اگر ان میں اپنے مقام پر ادائیگی میں تاخیر ہو گئی، ٹھیک ہے، فوری طور پہ ادائیگی واجب تھی، اگر فوری طور پہ ہم ادائیگی نہیں کریں گے، تھوڑی دیر ہو جائے گی تو کیا ہوگا، ہم پر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی نمازی اگر 3 یا 4 رکعات والی نماز میں، لیکن اس میں 3 قسم کی نمازیں شامل نہیں ہیں، عصر سے پہلے پڑھی جانے والی 4 رکعات سنت غیر موقدہ ان میں شامل نہیں ہے، اور عشاء سے پہلے پڑھی جانے والی 4 رکعات سنت غیر موقدہ بھی ان میں شامل نہیں ہے، اور جو ہم 4 کی نیت کر کے نوافل پڑھتے ہیں وہ بھی ان میں شامل نہیں ہے۔ ان کا مسئلہ تھوڑی دیر کے بعد الگ ہم ڈسکس کریں گے، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ اس وقت بات ہو رہی ہے ان 3 نمازوں کے علاوہ باقیہ تمام نمازوں میں، ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ 4 یا 3 رکعت والی نمازوں میں اگر کوئی بندہ تشہد میں بیٹھا ہوا ہے تو اسے تشہد پڑھ کے فوری طور پہ قیام میں واپس لوٹنا چاہیے، اس لیے قیام فرض ہے، اور تشہد ختم ہو گئی تو قیام کی طرف لوٹنا، قیام کے اندر آنا، قیام کو شروع کرنا، قیام فوری طور پہ ادا کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ بھولے سے قعدہ اولیٰ میں، درمیان والے قعدہ میں درود شریف پڑھ لیتا ہے تو اس پر سجدہ صاحب لازم آ جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے فرض میں تاخیر کر دی ہے، فرض میں تاخیر۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنا درود پڑھا، کتنا درود پڑھ لیا تو اس پر سجدہ صاحب لازم آئے گا، اور کتنا پڑھ لیا تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا۔ بھئی بہت سارے فقہاء کرام اپنی اپنی کتب میں لکھتے ہیں، علامہ کاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ علامہ ابن عابدین شامی کو اگر آپ پڑھ لیں، علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ پڑھ لیں، بہت ساری کتب ہیں، بہت سارے مصنفین ہیں، ذخیرہ ہے کتب کا اور مصنفین کے علم کا، اگر ان کو آپ کھنگالیں تو یہ بات نکلتی ہے کہ اگر کوئی پڑھتا ہے اللہم، اس پر سجدہ صاحب لازم نہیں، فوراً کھڑا ہو جائے، یاد آ جائے تو اللہم صلی علی اتنا پڑھ لیا، یاد آ گیا تو فوراً کھڑا ہو جائے قیام کی طرف، اس پر سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے پڑھی اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ لیا تو اس پر اب سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ اسی طرح پورا درود پڑھ لیا تب بھی سجدہ صاحب لازم ہوگا، دعا پڑھ لی تب بھی سجدہ صاحب لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بندہ اتنی دیر، جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے، یا پھر جتنی دیر میں اللہم صلی علی محمد، اتنی دیر اگر کوئی بندہ خاموش بھی رہا، اسے یاد نہ رہا میں نے آگے کیا پڑھنا ہے اور میں نے کھڑا ہونا تھا یا نہیں کھڑا، خاموش رہا اتنی دیر تو تب بھی اس پر سجدہ صاحب لازم ہوگا، آخری وقت میں سجدہ صاحب کرے گا،
کہ ہم نے تشہد جو درمیان کا قاعدہ ہوتا ہے، قاعدہ اولیٰ جسے کہتے ہیں، تشہد پڑھنے کے فوراً بعد ہم نے قیام کی طرف لوٹنا ہوتا ہے۔ ہمیں اس غلطی سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی سے یہ غلطی ہو جائے تو اس کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہے۔ لاہور سے فرحان بھائی پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ عصر کی سنت غیر موقدہ میں یا عشاء کی سنت غیر موقدہ میں یا 4 رکعت نماز نوافل کی نیت کرتا ہے اور ان کے اندر افضل ہے اور مستحب ہے کہ آپ درمیان والے قاعدہ میں بیٹھ کر درود بھی پڑھیں لازمی اور دعا بھی پڑھیں۔ فرحان صاحب پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بھولے سے ان نمازوں میں درود شریف نہ پڑھے، دعا نہ پڑھے تو کھڑا ہو جائے، تشہد پڑھ کے عادتاً کھڑا ہو جائے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا سجدہ صاحب کرنا پڑے گا؟ تو فرحان بھائی اس کی نماز ہو جائے گی، سجدہ صاحب اس پر لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ نماز کے اندر پائی جانے والی جتنی بھی سنتیں ہیں ان سنتوں میں سے کوئی سنت اگر بھولے سے رہ جائے تو سجدہ صاحب کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے کوئی سنت چھوڑی تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، پھر سجدہ صاحب سے بھی پوری نماز نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی۔ دبئی میں ہمارے بہت پیارے دوست رہتے ہیں، سردار نصیر صاحب، ایبٹ آباد گلی بنیا سفیدہ گلی سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے علاقے کا نام بھی میں یہاں پہ بول دوں، ہاڑی میں غالباً رہتے ہیں وہ۔ تو میں ان کا سوال پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں یہاں دبئی میں جو سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ ہے، سجدہ صاحب صرف تشہد پڑھ کے ایک طرف سلام پھیر کے نہیں کرتے بلکہ درود بھی ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھئی افضل ہے، ہمارے ہاں بھی اسے مانا جاتا ہے اور اجازت ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح پڑھے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ میں خود اسی طرح ہی کا قائل ہوں اور اسی طرح کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ تشہد پڑھ کے کرتا ہے تب بھی ہمارے طریقے کے مطابق جائز ہے، اگر ساتھ وہ درود پڑھ لیتا ہے تو یہ زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ دبئی میں یہ ہے کہ سلام کے بغیر بھی سجدہ صاحب لوگ کرتے ہیں، تو سلام کے بغیر بھی سجدہ صاحب درست ہو جاتا ہے، لیکن آپ سلام کے ساتھ کیا کریں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا، امید ہے آپ دن بدن سیکھ رہے ہوں گے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہوگا۔ اس وقت آقا علیہ السلام ہمیں دیکھیں تو ان کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو جائیں اور کہیں کہ آپ لوگوں نے میری نماز جو ہے بہت اچھے انداز میں پڑھی اور میری اداؤں کے ساتھ آپ نے پیار کیا اور غلطیوں سے بچنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ 5ویں لیکچر کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔